اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے بہت ہی قابل احترام ناظرین، سامعین، قارئین، آپ سب کو رمضان مبارک ہو۔ اللہ کرے کہ یہ رمضان ہمارا پچھلے رمضانوں سے کہیں بہتر ہو۔ آج ہمارے اس سبق میں رمضان المبارک کی برکت سے میں توقع کرتی ہوں کہ ہمارے بہت سارے نئے ساتھی بھی اس کے اندر شامل ہوں گے، تو ان نئے ساتھیوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہوں گی کہ وہ نئے آنے والے جو ہیں ان کو یہ پتہ ہو، چونکہ ہم تو پیچھے سے حدیثیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو تعارف میں جو چیزیں بتائی گئی تھیں تو ان کو میں آج پھر سے تھوڑا سا جو ہے اعادہ کروا دوں، تاکہ وہ ہمارے ساتھ چلنے میں تنگی محسوس نہ کریں۔ تو جی، یہ جو میں پڑھا رہی ہوں حدیث کی کتاب، اس کا نام ہے الجامعۃ صحیح البخاری۔ اس کا کافی لمبا نام ہے، جب اس کتاب پہ آؤں گی تو پھر وہ پورا نام بتاؤں گی، لیکن آج جو ہے وہ میں بالکل ہلکا پھلکا ان کی جو سوانح حیات ہے نا امام بخاری کی، بہت طویل ہے، لیکن میں اس میں سے صرف چند آپ کو جو ہے وہ ان کے صرف تعارف کے لیے چند جملے جو ہیں وہ بتاتی ہوں۔ اور روزانہ ہم اس طرح کیا کریں گے کہ چند جملے جو ہیں وہ حضرت امام بخاری کے تعارف میں اور کوئی ایک آدھ جملہ صحیح بخاری کے تعارف میں بتایا جائے گا، اور ساتھ ساتھ حدیث پڑھائی جائے گی، تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ لکھنے والے کون تھے، کیسی شخصیت تھی، اور یہ کتاب جو ہے اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے کہ رمضان کے اندر ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور امام بخاری جیسی نابغہ روزگار شخصیت اس کو پڑھ رہے ہیں، اور ان کی تدوین کی ہوئی کتاب حدیث جو ہے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو جی، اس کتاب کے یعنی مختصر صحیح بخاری کے جو مصنف مؤلف ہیں ان کا نام ہے، پورا نام ہے ان کا امام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ، اور اس سے آگے پھر ایک لمبا سا سلسلہ ہے، لیکن ہمارے لیے میرے خیال میں اتنا ہی جان لینا کافی ہے۔ تو یہ 194 ہجری میں شوال کے مہینہ میں نماز جمعہ کے بعد دنیا میں تشریف لائے، اور بخارا شہر تھا فارس کا، جس کی وجہ سے پھر ان کی نسبت جو ہے وہ بخاری پڑ گئی، اور ان کو امام بخاری کہا جانے لگا۔ یہ ان کا والد کا سایہ بہت بچپن میں سر سے اٹھ گیا، اور کچھ عرصہ کے بعد ان کی بینائی ختم ہو گئی۔ ان کی والدہ کے لیے یہ دونوں ہی سانحات بہت عظیم تھے، ایک بیوگی کا سانحہ اور اوپر سے ایک بیٹا، اور اس کی بینائی جاتی رہی، چنانچہ وہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ گریہ وزاری کرتی رہی۔ ان کی گریہ وزاری سے ایک دن ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی خواب میں، اور آپ نے فرمایا، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تمہاری کثرت دعا کے باعث تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی گئی ہے۔ چنانچہ وہی صبح تھی جب آپ کی بینائی واپس آ گئی، اور آپ کمال درجہ کی، بے نظیر، بے مثال، آپ کی مثال کا حافظہ آج تک دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ان کے حافظے پہ یعنی اس قدر ان کی یادداشت پختہ تھی، اتنا حافظہ تھا۔ اس پہ انشاءاللہ العزیز کل بات کریں گے کہ 10 سال کی عمر میں انہوں نے کس حد تک علوم و فیوز حاصل کر لیے تھے، اور 18 سال کی عمر تک کہاں تک پہنچ گئے تھے، یہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ کل جو ہماری حدیث تھی، یہ باب نمبر 27 کی حدیث نمبر 38 تھی۔ ٹائم کم ملنے کی وجہ سے اور حوالہ لمبا تھا قرآن کا، جس کی وجہ سے اس حدیث کا ایک حصہ جو ہے وہ ہم سے رہ گیا تھا، اسی کو آج رمضان مبارک کی برکت سے مکمل کرتے ہیں۔ یہ اس کا ٹاپک تھا نماز بھی ایمان کا جزو ہے، لیکن بیچ میں تحویل قبلہ کا واقعہ آ گیا تھا، تو اس کو سناتے پڑھاتے ٹائم گزر گیا۔ اب میں یہ کہہ رہی تھی کہ نماز بھی ایمان کا جزو ہے۔ نماز جو ہے یہ تحویل قبلہ کے ساتھ نماز کا ذکر کس وجہ سے ہے کہ جو اس میں پھر اس حدیث میں یہاں سے آپ دیکھیں گے، اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ تحویل قبلہ سے پہلے جو لوگ فوت ہو چکے تھے ان کے متعلق ہمیں معلوم نہ تھا کہ انہیں نمازوں کا ثواب ملے گا یا نہیں۔
یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جو جب مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تھے اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ اب مسلمان اس تذبذب میں تھے کہ معلوم نہیں کہ وہ جو نمازیں انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں ان کا ثواب ان کو ملے گا یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی اور کہا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان یعنی تمہاری نمازیں ضائع کر دے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا ایمان اور تمہاری نمازیں ضائع کر دے۔ یعنی اگر وہ لوگ ایماندار تھے اور انہوں نے پختہ ایمان کی حالت میں وہ نمازیں پڑھی ہیں تو اس وقت تک جس قبلے کا حکم تھا انہوں نے اسی کی طرف منہ کر کے وہ نمازیں پڑھی ہیں تو ان کو ان نمازوں کا بھی پورا ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ آیت کریمہ میں نماز کی تعبیر ایمان سے کی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز جو ایک عمل ہے یہ ایمان کا حصہ ہے اور اس میں کمی بیشی ممکن ہے۔ نماز ایک عمل ہے، نماز ایک عمل ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ دیکھیں نا، الفرق بین الکافر والمسلم الصلاۃ، یہ مسلمان اور کافر کے درمیان تمیز کرنے والی چیز ہی نماز ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو کافر ادھر ہی بیٹھا رہ جاتا ہے، مسلمان اٹھ کے دوڑ لگاتا ہے حی علی الصلاۃ کی آواز پر۔ وہ جب پکار آتی ہے تو وہ اس کے اوپر پکار پر لبیک کہتا ہوا مسجد کی طرف دوڑ جاتا ہے۔ یہ فرق ہے کافر اور مسلمان میں۔ تو گویا یہ نماز جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمیں ایمان، ہمارا ایمان جو ہے اس کو ظاہر کرنے والی ایک چیز ہے۔ اس سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے، ایمان والا ہے اور مومن ہے، جو اس اللہ تعالیٰ کی پکار پر جب وہ کہہ رہا ہے حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ تو وہ فوراً نماز کی طرف لپکتا ہے، دوڑ جاتا ہے، تو وہ دراصل اس کے ایمان کا حصہ ہے اور وہی چیز ہے جو اس چیز کی گواہی وہی چیز دے رہی ہے کہ وہ بندہ ایمان والوں میں سے ہے۔ اور آخری الفاظ دیکھیے اس حدیث کی تخریج کے کہ اس میں کمی بیشی ممکن ہے۔ نماز ایمان کا حصہ ہے اور اس میں کمی بیشی ممکن ہے۔ دیکھیں کہ کبھی ہم بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں اور ہر ایک سانس کے ساتھ ہم اللہ کی یاد میں منہمک رہتے ہیں، اور لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ کوئی نماز بھی ہم سے ترک ہو جاتی ہے، کسی وقت ہم اللہ کی یاد سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی یاد سے غافل ہمیں کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو مچھلیاں روزانہ شکاری کے جال میں پھنستی ہیں وہ مچھلیاں ہوتی ہیں جو اس وقت اللہ کی یاد سے غافل ہوتی ہیں۔ گویا اللہ کی یاد اور اللہ پر ایمان رکھنا، ہر لمحہ اپنے ایمان کو تازگی فراہم کرتے رہنا ہر لمحہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور جب ہمیں آفات و مصائب گھیر لیتے ہیں، بلیات گھیر لیتی ہیں، تو پھر ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہماری اپنی شامت اعمال ہوتی ہے۔ جیسا کہ آج ہم ایک آفت اور بلا کی زد میں آئے ہوئے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ ہم نے کس حد تک نمازوں کو ترک کیا ہوا تھا، کس حد تک اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکے ہوئے تھے، اور اب ہم اس آفت اور بلا کی زد میں ہیں۔ اب کثرت کے ساتھ ذکر جو ہے وہی اس آفت اور بلا کو رفع کرے گا۔ اللہ کی ذات ہمیں اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ پڑھ کر ہم اللہ سے مدد مانگیں، اس کا ذکر کر کے، اور نمازوں میں مداومت اختیار کریں۔ اور جو روزہ ہے اس کا رمضان اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور اس میں عمل جو ہے وہ نماز تراویح اور دیگر 5 نمازیں یہ فرض ہیں، اور ان کو ہر لمحہ ہم نے، خصوصاً جب اس کی عادت ہمیں رمضان میں ڈل جائے گی تو انشاءاللہ پورے سال کے لیے ہم پکے نمازی بن جائیں گے، اور ہمارے ایمان میں بیشی ہی بیشی ہوگی، کمی کی صورت واقعہ نہیں ہوگی۔ بیشی مین زیادتی، تو ہمارا ایمان بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم ایمان کے اعلیٰ ترین درجوں پر فائز ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المیزان۔